اپنے ایک سینئر صحافی حامد میر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، میں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. آپ نے ایک اچھی تقریب کا اہتمام کیا ہے. خاص طور پہ حسین نقی صاحب جو ہیں ہمارے سینئر ہیں، وہ خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناصر زیدی صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو شبلی فراز صاحب کو ذرا جانا تھا، تو جب وہ جا رہے تھے تو وہ فواد چودھری صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب باقی جو باتیں ہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے، میں جا رہا ہوں. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کی موجودگی جو ہے یہاں پر اس لیے بڑی اہم ہے کہ فواد چودھری صاحب ریزن اور لاجک کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. تو امید ہے کہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو وہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے جانچیں گے بھی اور اس پہ غور بھی کریں گے اور بات آگے بھی پہنچائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک پہنچے. ناصر زیدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پی ایف یو جے کے اندر بھی کچھ گروپنگ ہے، اور یہ سب سے پہلے فرد اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کر کے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ تمام ادارے، وہ تمام تنظیمیں، وہ تمام مکاتب فکر جو جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کو اس قسم کی گروپ بندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ہمارے صحافیوں کے ساتھ ساتھ بکلا برادری کے لوگ بھی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں. ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جو اس وقت ہماری حکمران جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی گروپ بنے ہوئے ہیں. کسی نے ان کو نظریاتی گروپ بنایا ہوا ہے، کسی نے شہید کے نام سے کوئی گروپ بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی گروپ ہے. تو لیکن ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے جس طرح پی ڈی ایم آپس میں آج کل لڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے بچائے جس صورتحال سے پی ڈی ایم 2-4 ہو گئی کل. اللہ تعالیٰ ان کے بھی مسائل حل کرے، پاکستان کے بھی مسائل حل کرے. اب برا نہ بنائیے گا میری بات کا، لیکن کیونکہ فرد اللہ بابر صاحب نے سب سے پہلے ہمارے اندرونی اختلافات کی بات کی جو ایک حقیقت ہے اور اس سے ہم انکار نہیں کرتے. تو اس لیے صحافی کا کام ہوتا ہے فوری طور پہ جواب دینا. تو میں بھی جواب دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر مسئلہ ہے تو آپ کے اندر تو ہم سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ ہمارا بھی مسئلہ حل کرے، آپ کا بھی مسئلہ حل کرے. دوسری بات یہاں پر ہوئی کہ پہلے دشمن جو تھا آزادی اظہار کا وہ معلوم تھا، اب نامعلوم ہے. بڑے احترام سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نامعلوم افراد تو ضرور استعمال کیے جاتے ہیں مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے کے لیے، لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ بھی معلوم ہے، نام تک کا پتہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا ایک ساتھی تھا عمران سید، اس کو کراچی میں اغوا کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ جی نامعلوم افراد نے اس کو اغوا کر لیا. اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ وہ نامعلوم نہیں ہے، وہ معلوم ہے. یہاں پر وہ ایشو آتا ہے جس کا ذکر زیدی صاحب نے کیا ہے کہ جب مطیع اللہ جان یا عمران سید جو ہے ان کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس میں اگر سیاسی حکومت ملوث نہیں ہے اور کچھ غیر سیاسی لوگ ملوث ہیں تو ہمارے پاس تو ان کے نام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں، ان کی جو مینجمنٹ ہے، جو مالکان ہیں، وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے کہ ان ناموں کو وہ ڈسکلوز کر سکے. لہذا پبلک کے لیے وہ نامعلوم رہتے ہیں، ہمارے لیے وہ نامعلوم نہیں ہے. یہاں پر بہت سی باتیں ہوں گی. فواد چودھری صاحب اس کا جواب دیں گے، احسن اقبال صاحب بھی موجود ہیں، رضا ربانی صاحب بھی موجود ہیں. یہ جو آج کرائسس ہے میڈیا میں، اس کا آغاز اس دور حکومت میں نہیں ہوا. اس کا آغاز پچھلے کچھ سال میں ہوا. جیسا کہ زیدی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو واجبات ہیں یہ تقریباً 6 ارب روپے کے قریب ہیں اور یہ 5 سال سے یہ واجب الادا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ ٹی وی چینلز میں ان کو جب بند کیا گیا تو ہم نے سکوت میڈیا کیمپ کے ذریعے احتجاج کیا تھا.
وہ صورتحال جو ہے نا وہ ابھی تک برقرار ہے. وہ سکوت اس وقت جو شروع ہوا تھا وہ قسطوں میں ابھی تک چلتا آ رہا ہے. تو یہ جو میڈیا کی قسطوں میں موت واقع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنا ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی جا کے بات کریں. اور اسی لیے زیدی صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کوئٹہ سے شروع ہوگا, اور جب کراچی پہنچے گا تو وہاں پر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کی جائے گی. یہ مت سمجھے رضا ربانی صاحب کہ مسئلہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, مسئلہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ سندھ میں بھی ہمارے جو بہت سے صحافی ساتھی ہیں وہاں پر بھی ان کے خلاف جب وہ سچ لکھتے ہیں تو ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں. اس وقت بھی میرے پاس کچھ نام موجود ہیں. کل بھی ایک صحافی کے خلاف وہاں پر ایک ناجائز مقدمہ سندھ پولیس نے درج کیا ہے. تو یہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ کوئی ایک حکومت یا ایک پارٹی نہیں ہے, وہ سب لوگ ہیں, وہ تمام قوتیں جو میڈیا کی آزادی سے خوش نہیں ہے یا جو سمجھتی ہیں کہ یہ میڈیا کی آزادی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ بھئی یہ نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز پاکستان کا پبلک انٹرسٹ ہے. پاکستان کی پبلک کا جو مفاد ہے وہی ہمارا اصل میں نیشنل انٹرسٹ ہے, اور پبلک انٹرسٹ از سپریم. نیشنل انٹرسٹ آپ کے لیے سپریم ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے 1973 کا آئین اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے سپریم پبلک ہے, کیونکہ نیشن بنتی ہے پبلک سے. تو جب پبلک کا مفاد جو ہے وہ اوپر آئے گا تو پبلک کا مفاد جو ہے وہی نیشنل انٹرسٹ ہے. یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سینسرشپ کی یہاں میں بات ہو رہی تھی, تو یہ سینسرشپ بھی جو ہے یہ پچھلے 5-10 سال میں شروع نہیں ہوئی. مظہر عباس صاحب جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو آرٹیکل 19 ہے یہ 1956 میں جو پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس میں یہ آرٹیکل 19 شامل کیا گیا تھا اور پی ایف یو جے کا مطالبہ تھا. لیکن یہ جو آرٹیکل 19 ہے جو آج بھی موجود ہے 1973 کے آئین میں بھی موجود ہے, اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں, میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا, کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, آپ اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. اس کے اندر 8-9 پابندیاں موجود ہیں, پریکاشنری میئرز کے نام پر, شرائط کے نام پر, اور اس میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ کسی دوست ملک پر اگر تنقید کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ آرٹیکل 19 جو ہے یہ آزادی اظہار کی ضمانت دے رہا ہے, کیا یہ آزادی اظہار کا تحفظ کر رہا ہے, یا آپ سے آزادی اظہار چھین رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دوست ملک پر جب تنقید کی بات ہوتی ہے تو انڈیا کے ساتھ ابھی بھی پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. تو ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک ان کے ساتھ سیز فائر معاہدہ کر لیا ہے. آنے والے دنوں میں اگر آپ کے معاملات مزید آگے چلتے ہیں اور کوئی آدمی جو ہے وہ اس پہ تنقید کر دیتا ہے تو آپ اس پر بھی کارروائی کر سکتے ہیں. کوئی امریکہ پر تنقید کر دے, کوئی سعودی عرب پہ تنقید کر دے تو آپ اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں, اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹی سے یہ گزارش ہے, حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ جب آپ الیکٹرل ریفارمز پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا انیشیٹو لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ کو بات چیت ضرور کرنی چاہیے, تو ذرا کبھی اس میں آرٹیکل 19 جو ہے اس پر بھی غور کریں کہ آرٹیکل 19 میں جو آزادی اظہار پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں 8-9, کم از کم ان میں سے 3-4 قدغنیں تو ختم کریں, تاکہ واقعی آپ انٹرنیشنل فورمز پر فخر کے ساتھ سینہ تان کر یہ کہیں کہ یہ جو پاکستان کے آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے یہ واقعی آزادی اظہار کا تحفظ فراہم کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اس کے لیے ایک ہمیں لمبی سٹرگل کرنی پڑے گی, اور اسی لیے ناصر زیدی صاحب نے ایک لانگ مارچ کی بات کی, اور میں یہی کہوں گا فواد چودھری صاحب سے کہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ذرا ان کا آبجیکٹو انالیسس کریں اور بات کو آگے ضرور پہنچائیں. اور چلتے چلتے صرف یہی کہوں گا کہ آزادی تو ہے لیکن وہ آزادی محاصرے میں ہے. وہ محاصرہ وہی ہے جو احمد فراز صاحب والا محاصرہ ہے. تو محاصرے کے اندر ہم آزادی انجوائے کر رہے ہیں, گزارش صرف اتنی ہے کہ برائے کرم محاصرہ ختم کر دیں. بہت بہت شکریہ.